الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، بعد مغرب اس پروگرام کا آغاز بہت سارے مقرران، خاص کر کے حضرت مولانا بلال صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا بھی خطاب ہو چکا ہے۔ ہمارے رفیق محترم جناب حافظ و قاری غلام سرور صاحب آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام بہترین انداز میں سنا رہے تھے، اور آج کے اس پروگرام کے مہمانان خصوصی حضرت مولانا قاری محمد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی محمد جمال صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمیم جامعہ مہد القرآن و سنہ پیر بازار بھانپور بھی تشریف لا چکے ہیں، منتظر ہیں کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ وہ آپ حضرات کے سامنے ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوانوں، آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے۔ صرف سن کر اسے کان میں سنیں اور دوسرے کان سے نکالنے کا ارادہ نہ رکھیں، یہ ارادہ لے کر بیٹھیں، یہ نیت بنا لیں کہ جو بھی یہاں جس طرح دین کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی ہم اسے عمل کریں گے۔ انشاءاللہ نیت کر لیجئے، آپ نیت کریں گے پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیت کا بھی ثواب دے گا، اور جب آپ عمل کریں گے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے ایسی بات نکالے جو آپ کو بھی نفع بخش ہو اور مجھے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مجھ ناچیز کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، ہم تمام دنیا میں آئے ہیں اور ایک دن آنے والا ہے جس دن ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہاں سے مر کے جو دنیا چھوڑ کر جاتا ہے اسے دوبارہ زندہ ہونا بھی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، مر کے مر جاتے بات الگ ہوتی، مر کے مر جاتے مٹی میں سما گئے، کوئی آگے معاملہ نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ اگر یہ معاملہ ہوتا تو بات سمجھ میں آتی، لیکن ہمارے ساتھ وہ معاملہ تو نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ہم مر جائیں گے،
پھر ایک زندگی ہمیں دی جائے گی جو اصل زندگی ہے. یہ تو عارضی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے. میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، آپ اگر کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ کسی کے یہاں ملازم ہیں، آپ کسی کے یہاں نوکری کرتے ہیں، آپ کا مالک، آپ کا باس آپ کو کسی کام کے لیے، مثال کے طور پر وہ آپ کو کسی کام کے لیے کہیں بھیجتا ہے، ممبئی بھیجتا ہے، دہلی بھیجتا ہے، امریکہ بھیجتا ہے، آسٹریلیا بھیجتا ہے. آپ جب سفر سے واپس آتے ہیں، آپ کے مالک کے پاس پہنچتے ہیں. میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، آپ کا مالک کیا کہتا ہے کہ میں جب سفر میں بھیجا تھا اس کا حساب لاؤ. کون مالک جو صرف آپ کے سفر کے خرچے کو برداشت کیا، آپ کے کھانے کے پیسے کو برداشت کیا، آپ کے رہائش کے لیے، آپ کے آرام کے لیے اس نے جو اخراجات کیے ہیں، صرف کچھ رقم خرچ کرنے کے بعد وہ آپ سے حساب مانگتا ہے کہ میں نے جو رقم تمہارے پیچھے خرچ کیے، بتاؤ تم دہلی گئے تھے، تم ممبئی گئے تھے، تم امریکہ گئے تھے، لاؤ حساب کیا کر کے آئے ہو. میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، ہم خوش دلی کے ساتھ اسے حساب دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہم اس کے یہاں کام کرتے ہیں، ہم اس کے وہاں ملازم ہیں، لہذا ہم بالکل صاف دلی سے مطمئن ہو کر اس کے سامنے اپنے اخراجات کا حساب پیش کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، جو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہزاروں کروڑوں نعمت سے نوازا. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آگ جیسی دولت سے مالا مال کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کان دیے جس میں سننے کی صلاحیت پیدا کی، آنکھ دی جس پر دیکھنے کی صلاحیت پیدا کی، پیر دیا تو اس میں چلنے کی صلاحیت پیدا کی، جب ہاتھ دیا تو اس میں کام کرنے کی صلاحیت پیدا کی، اور زبان دے کر بات کرنے کی قوت عطا فرمائی. میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہزاروں کروڑوں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کو تم شمار کرنے لگو، گننے بیٹھ جاؤ، پوری زندگی ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم اس کا حساب نہیں کر سکتے، ہم اس کا شماری نہیں کر سکتے. میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، جب دنیا والے آپ کے پیچھے کچھ رقم 5,000 10,000 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد آپ سے حساب مانگتے ہیں، بتاؤ اللہ تبارک و تعالی اتنی نعمتوں کو نوازنے کے بعد کیا آپ سے حساب نہیں لے گا؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ سے حساب مانگے؟ ارے لے گا نا، اور ہمیں حساب دینا بھی ہے. ایک وقت آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی، آپ کی سانسیں بند ہو جائے گی، آپ کے چاہنے والے، آپ کے گھر والے، آپ کے بھائی، آپ کے بہن، آپ کے رشتہ دار وہ آج گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے نام کو بھی ختم کر دیا جائے گا. اعلان ایک مرتبہ ہو جائے گا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، کچھ دیر کے بعد اس کا نماز جنازہ ہے. میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، گاؤں والے آئیں گے، آپ کا نام نہیں پکاریں گے، یوں کہیں گے کہ یہ میت کو غسل دے دی گئی، میت کو کفن پہنا دیا گیا، جنازہ کب ہے؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس زندگی کے لیے جو سانس بند ہونے کے بعد، آنکھ بند ہونے کے بعد رشتہ دار آپ کو بھول جائیں گے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے چاہنے والے جو آپ کی واہواہی کر رہے ہیں آپ کی زندگی میں، آپ مر جائیں گے، ایک دن روئیں گے، دوسرے دن آپ کا تذکرہ ہوگا، تیسرے دن تھوڑا بہت مسکرا لیں گے، مہینے کے بعد آپ کے قبر کو جانا چھوڑ دیں گے. سالوں سال میں کبھی یاد آ جائے، عید کی نماز پڑھی، چلو آج قبرستان چلے جاتے ہیں، ابا کے قبر پر فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، بھائی کے قبر پر فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، اماں کے قبر پر فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. میرے محترم بزرگوں، دوستو، تم کو ایسا ہی بلا دیا جائے
جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ او میرے محترم بزرگوں نوجوانوں، اللہ کے رسول حضور سید کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول سعد بن معاذ کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے پہنچے ہیں، ابھی جنازے میں وقت ہے، ابھی دیر ہے، تاخیر ہے، جنازے کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے۔ آقا مدنی حضور سید کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے۔ آقا مدنی حضور سید کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کے ٹکڑے سے زمین کو کھرید رہے ہیں۔ صحابہ کرام آقا مدنی کو اس طرح گھیر کر کھڑے ہوئے ہیں، منتظر میں ہیں، انتظار میں ہیں۔ آقا مدنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب اپنے چہرے انور کو اٹھائیں گے اور لب کشائی کریں گے، ہم سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں نوجوانوں، اس دیر کے بعد آقا مدنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کے جانب دیکھتے ہیں، اپنے صحابہ کے طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں، وہ میرے صحابہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ کیا کہتے ہیں؟ قبر کے عذاب سے کہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے جس وقت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات صحابہ کو کہہ رہے تھے، اس وقت زارو قطار آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے، کچھ قبریں تھیں، صحابہ سے پوچھنے لگے یہ قبریں کس کی ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کفار کی قبر ہے، یہ کافروں کی قبر ہے۔ میرے محترم بزرگوں نوجوانوں سنو، میرے نبی کا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جانب مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، وہ میرے صحابہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے جو گھر میں چاہے باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، رشتہ دار ہو، اس کو یہ خطرہ نہ ہوتا مجھے کہ آپ انہیں قبر میں دفن ہی نہ کریں تو میں بتاتا کہ قبر کا عذاب کیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پناہ مانگو جہنم کی عذاب سے۔ صحابہ نے پناہ مانگی، پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پناہ مانگو قبر کی عذاب سے، تو صحابہ نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پناہ مانگی کہ میرے صحابہ پناہ مانگو ظاہری اور باطنی فتنے سے۔ صحابہ نے پناہ مانگی۔ روایت میں آتا ہے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا وہ میرے صحابہ پناہ مانگو دجال کے فتنے سے۔ پھر صحابہ نے پناہ مانگی ہے کس سے؟ دجال کے فتنے سے۔ میرے محترم بزرگوں نوجوانوں، آج ایسا محسوس ہو رہا ہے جس نوجوان کو دیکھو ایسا لگتا ہے کہ یہ مرے گا نہیں، اسے اپنے طاقت پر گھمنڈ ہے، اسے اپنے صحت پر بھروسہ ہے۔ کس بھروسے زندگی گزار رہے ہو؟ تم سوچتے ہو کہ تمہیں ڈائیبٹیز ہو جائے گا، تمہیں بلڈ پریشر کی بیماری ہو جائے گی، جب تمہیں ہارٹ کا کوئی پرابلم ہوگا، یا تمہارا پیر کام کرنے سے قاصر ہو جائے گا، یا تمہارا ہاتھ کام کرنے سے قاصر ہو جائے گا، یا آنکھ کی بینائی چلی جائے گی، یا کان میں سننے کی صلاحیت ختم ہو جانے کے بعد جب تم بڈھے ہو جاؤ گے، جب تمہارے داڑھی کے بال سفید ہو جائیں گے، یا تمہارے سر کے بال سفید ہو جائیں گے، اس کے بعد مرو گے۔ اے میرے محترم بزرگوں نوجوانوں، ایسے خیال میں نہ رہنا۔ میں اپنے پڑوس کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ گزشتہ سال رمضان کا مہینہ، اس سال رمضان آنے سے 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ میرے پڑوس کا نوجوان آدمی بڑا طاقتور، بڑا صحت مند، کوئی
کوئی ڈائبٹیز کی بیماری نہیں، کوئی بلڈ پریشر کی بیماری نہیں، کوئی ہارٹ کا پرابلم نہیں، بالکل تندرست چست آدمی۔ میرے محترم بزرگوں نوجوانوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رات میں موبائل چلا رہا تھا، بیوی کہتی ہے اجی موبائل بند کر دیجئے، صبح سحری میں اٹھنا ہے۔ وہ نوجوان آدمی موبائل کو بند کرتا ہے، سو جاتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلنے کے بعد وہ اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو جگاتا ہے، کہتا ہے اٹھ جاؤ، صبح سحر کا وقت ہو چکا ہے۔ میرے محترم بزرگوں نوجوانوں، وہ عورت اٹھتی ہے اور جاتی ہے، استنجا وغیرہ سے فارغ ہوتی ہے، ہاتھ میں برش لیے ہوئے باہر برش کر رہی ہے، ایک چیخ کی آواز سنائی دیتی ہے، ایک ہی چیخ کی آواز آئی، وہ عورت گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر، اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو چکی ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اس کی روح پرواز کر چکی ہے۔ میرے پڑوس کے واقعہ، میرے پڑوس میں واقعہ گزرا ہے، کہیں سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، تم کس بھروسے زندگی گزار رہے ہو؟ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، رات 11 بجے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ گھر پہنچا، پڑوس میں رونے کی آواز آئی، ہم نے کال لگا کر پوچھا، نوجوان عورت کوئی بیماری نہیں، اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی، 5 منٹ کے اندر اس کی روح پرواز ہوئی۔ تم کیا سوچ کر زندگی گزارتے ہو؟ کس چیز نے تمہیں آخرت سے یا قبر کے عذاب سے غافل کر لیا؟ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، حضرت عمر فاروق کا نام سنا ہوگا، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عمر فاروق جب ابو لولو نے حضرت عمر پر حملہ کر دیا، میں تفصیلی واقعہ میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت نہیں ہے، علماء کرام کی فہرست لمبی ہے، مہمانان خصوصی ہیں، وقت بہت کم ہے، اسی بات کو کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت عمر کا معاملہ ہے، حضرت عمر کو ابو لولو نے زخم دیا ہے، اب وقت آخری وقت ہے، حضرت عمر فاروق اب ایسے وقت میں ہے کہ اس دنیا سے جانے والے ہیں، حضرت علی اور حضرت حسن ان کی زیارت کے لیے پہنچ رہے ہیں، عیادت کے لیے پہنچے ہیں، دیکھنے کے لیے پہنچے ہیں۔ عمر کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر فاروق گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کیا عمر تو موت سے ڈر گیا؟ تو موت سے ڈر گیا؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں علی میں موت سے نہیں ڈرا، مجھے ڈر ہے کہ میرا قبر میں کیا معاملہ ہوگا۔ کون عمر؟ جس کے متعلق آقا مدنی حضور سید کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ہاں بھائی، جس کو دنیا میں ہی جنت کی سرٹیفکیٹ مل چکی ہو، وہ 10 مبشرہ میں ہے علی حضرت عمر فاروق، اس کے باوجود حضرت حذیفہ سے کہتے ہیں حذیفہ تمہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتلا دیے ہیں، حذیفہ میں تم سے منافقین کا نام نہیں پوچھ رہا، بس اتنا بتا دے کیا منافقین میں میرا نام بھی ہے؟ ہاں بھائی، کیا معاملہ ہے؟ اتنا بڑا صحابی، اسے خوف قبر کی اور ایک ہم ہیں، بالکل بے فکر ہو کر بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ موقع ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حضرت عمر نے پانی مانگی، حضرت عمر نے، بھائی غور سے سننا، حضرت عمر نے پانی مانگی، دینے والے نے اس میں شہد ملا کر اسے شربت میں تبدیل کر دیا۔ ہاں، حضرت عمر کو شربت دی گئی۔ حضرت عمر جب ہاتھ میں لیے ہیں نا، دیکھا کہ میں تو پانی مانگا تھا، یہ تو شربت ہے۔ حضرت عمر نے قرآن کی وہ آیت تلاوت فرمائی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔
کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کافروں سے کہے گا کہ تم نے جو لذتیں اٹھانی تھی وہ دنیا میں اٹھا لی، اب یہاں تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عمر کو تھوڑی سی نعمت ملی، انہیں یہ خوف ہو گیا کہیں ایسا تو نہیں جو میں نے نیکی کی ہے اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جا رہا ہے۔ یہ خوف ہے، اور ایک ہم ہیں جو بالکل بے فکر ہو کر بالکل اطمینان سے زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ نہ ہمیں قبر کا خوف ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ یہ فکر ہے کہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ ہوگا یا دوزخ کا پیغام دے دیا جائے گا، اس کا بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان جو زندگی ہم نے گزار لی، اب جو وقت بچا ہے اس سے آگے آنے والی زندگی کو سدھار لیں۔ بقیہ زندگی جو گزری ہے اس کے لیے توبہ استغفار کریں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جس مقصد سے یہ جلسہ کرایا گیا ہے، مولا کریم اللہ سے دعا ہے یا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے رشتہ داروں میں جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، خاص کر کے میرے والد محترم کی مغفرت فرمائے، ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ مہمان خصوصی قائد گلشن جلال جانشین امیر شریعت ثالث حضرت مولانا مفتی محمد جمال صاحب قاسمی دامت برکاتہم محتمیم جامعہ مہد القرآن و سنہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ ابھی ان کا خطاب ہونا باقی ہے، آپ لوگ بالکل اطمینان سے بیٹھ کر حضرت کا خطاب سنیں۔ اس کے بعد اور ایک مہمان مولانا محمد علی صاحب